बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कासिम राज पर हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हम मुख्तलिफ जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मज़ामीन हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे। तो आज इस सिलसिले में हमने मदद अली झतियाल साहब, आप प्रोफेसर हैं पाकिस्तान स्टडी के हैदराबाद के कॉलेज में, आज उनको जहमत दी है। वो आपको पाकिस्तान स्टडीज़ की तैयारी के हवाले से रहनुमाई भी करेंगे, कौन कौन से बुक्स होने चाहिए, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, वो हमें इंशाअल्लाह अज़ीम इस सिलसिले में आपको भी आगाह करेंगे। और जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो इस प्रोग्राम को न सिर्फ देखें बल्कि प्रोफेसर मदद अली झतियाल साहब जो पॉइंट्स बताएं उनको आप नोट भी करते जाएं। आप चूँकि बड़े अरसे से पाकिस्तान स्टडी पढ़ा भी रहे हैं, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से इनकी 2 किताबें सिर्फ़ और सिर्फ रहनुमाई जो स्टूडेंट्स की होती है उनकी शाया हो चुकी हैं। तो हम वेलकम करते हैं प्रोफेसर मदद अली झतियाल साहब को। झतियाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राजबर साहब। जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और हमारा और आपका मुश्तरका मकसद यही है कि हम अपने बच्चों की, और वो ख़ास तौर पे वो हमारे स्टूडेंट जो तैयारी करना चाह रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, और उनका मजमून है पाकिस्तान स्टडीज़। तो हमने जैसा कि पहले ही अनाउंस किया हुआ था कि हम आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के सिलसिले में। मदद साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा, ख़ास तौर पे हमारे पास एक जहन बना हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, वहाँ पे रेट फिक्स है, हर चीज़ चल जाती है। तो आपने जब तैयारी करें तो आपको भी इस किस्म के सवालात या इस किस्म की बातों का सामना करना पड़ा था? शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही बात की, हमें भी ये सामना करना पड़ा, लेकिन ये सारी चीज़ें कम से कम मैं झूठ समझता हूँ। यकीनन कुछ होंगी मगर इसकी कोई ख़ास सदाकत नहीं है। ये लोगों को मिसगाइड करने की चीज़ें हैं, जैसे बच्चे मिसगाइड हो जाएं। आजकल ये बिल्कुल अजीब रुझान चल पड़ा है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चा, जो कैंडिडेट अपनी फुली मेहनत के साथ आता है, कॉम्पीट करता है, आगे वाले भी इंसान बैठे हैं, उनके भी बच्चे हैं। मेरे ख्याल में मैं खुद मेरिट पे आया हूँ तो मैं नहीं कह सकता कि ये गलत चीज़ होगी या सिफारिश ना होने के बराबर है। अच्छा मदद साहब, हम जब फील्ड में आते हैं, आप भी और मैं एक ही शोबे से वाबस्ता हैं, तो अपनी कम्युनिटी के तमाम लोगों से हमारा यही सवाल होता है कि भाई आप कितने पैसे खर्च करके आए हो। तो हमें तो आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो कहे कि मैं पैसे दे के आ गया हूँ, या उसकी मेरिट के हवाले से कोई हमें कहीं शकों को शुबात हुए हों। सही बात की डॉक्टर साहब आपने। और यकीनन मैं भी जिससे पूछता हूँ वो यही बोलते हैं, सर हम मेरिट पे आए हैं। तो इस चीज़ को छोड़ दें। अगर नौजवान इन चीज़ों पे जाएंगे, इस सोच पे जाएंगे, तो आगे कामयाबी उनके लिए नामुमकिन होगी। देखिए, दुनिया में चैलेंजेस है, खुद इंसान चैलेंज पैदा हुआ है, चैलेंज उसके लिए लाइफ में है, सारी ज़िंदगी में चैलेंज है। सिर्फ ये कमीशन का एग्ज़ाम चैलेंज नहीं है, और भी ज़िंदगी के मराइल हैं, उनमें भी चैलेंजेस होते हैं। वही कामयाब लोग होते हैं जो इस सिलसिले में जदोजहद करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तसलसल के साथ चलते हैं, वही कामयाब होते हैं। अगर इन चीज़ों के पीछे लग जाएं तो ये सारी दुनिया डैमेज हो जाए, सारी दुनिया बैठ जाए। मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता डॉक्टर साहब। अच्छा, अब आते हैं असल बात की तरफ। मदद साहब, अगर हमारे जो वो स्टूडेंट्स, पहली बात करें कि जो रेगुलर नहीं पढ़ सके हैं, जो कॉलेज साइड से दे चुके हैं इम्तिहान, उनका पहला सवाल होता है कि सर हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि फ़र्क रेगुलर में और यूनिवर्सिटी साइड में कितना फ़र्क होता है? हाँ, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छी बात यह है कि जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, जो रेगुलर नहीं रहते, उनमें यकीनन फ़र्क होता है। जो रेगुलर होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं, वो मुकाबला सख्त करते हैं, और जब घर बैठे डिग्री लेते हैं, जाहिर है वो रह जाते हैं, और फिर शिकायत भी वही लोग करते हैं कि भाई मेरिट नहीं है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कमीशन के हवाले से। मैंने 4-5 कमीशंस दी हैं,
پہلی کمیشن میں نے دی تھی 2001 کو، سندھ پبلک سروس کمیشن میں بیٹھا تھا، جس میں 4 سیٹس تھی۔ اس کمیشن میں ٹیسٹ نہیں ہوا تھا ہمارا، کیونکہ کینڈیڈیٹ تھوڑے تھے، 4 سیٹس تھی، انٹرویو ہوا تھا ڈائریکٹ۔ اس میں بھی اپیئر ہوا، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستوں سے۔ جو کمیشن کے 4-5 ممبر بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے وہ ہمارے فزیکل پوزیشن دیکھ رہے تھے، ہماری جو ایمانداری تھی، جو جھوٹ بولنے کی لیول ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ چیک کر رہے تھے میرا، لوگوں کا، دوسروں کا بھی۔ تو جیسے ہی میں اپیئر ہوا کمیشن میں، سندھ پبلک سروس کمیشن میں، انٹرویو والوں نے مجھے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے انٹروڈیوس اپنا کروایا، سارا کچھ جو میرا تھا، ڈگریاں، یہ وہ، رہائش وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے کوشچن کرنا شروع کر دیے۔ جب سبجیکٹ کے کوشچن ہوئے، اس میں کافی کچھ ایسے کوشچن تھے جو میرے نظر سے نہیں گزرے ہوئے تھے، کیونکہ میں نیا فریش کینڈیڈیٹ تھا اس ٹائم، اسی سال میں نے ڈگری پاس آؤٹ کی تھی، اور فرسٹ میرا اٹیمپٹ تھا اور کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کوشچن شروع کیے تو کچھ میں نے بتایا جو کامن کوشچن تھے، باقی جو لینتھی، جو ایک تحقیقی بیس کوشچن تھے، وہ میں نہیں بتا سکا۔ پھر آئے وہ جنرل نالج پہ، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں آیت الکرسی پڑھ کے سنائیں۔ پھر نمازوں کا پوچھا، پھر نماز میں کوشچن کیا کہ یہ جو وتر واجب ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، دعائے قنوت، وہ پڑھ کے سنائے ہمیں۔ یقین جانے اس میں کنفیوز ہوا تھا، میں صحیح سیدھی بات کروں گا تو میرا انٹرویو صحیح نہیں رہا تھا، اس میں میں فیل ہو گیا۔ 4 سیٹیں تھی، انہوں نے 3 بندے اٹھائے، 1 سیٹ جو ہے وہ رہ گئی تھی، انہوں نے راہ لی۔ ہم تقریباً 20-25 لوگ تھے اس انٹرویو کے لیے، 20 لوگوں میں سے 3 سیٹیں انہوں نے سلیکٹ کی، 3 سیٹیں پھر بھی انہوں نے مس کر دی۔ تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے کہا کہ میرا پہلا اٹیمپٹ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، میں دیتا رہوں گا اور میں اسی طرح سے سیکھتا رہوں گا۔ پھر دوسری ٹیسٹ ہوئی 2002 میں میری وابڈا کے ہیں کالجز ہیں اپنے، ان کا ایک سیٹ اپ ہے۔ تربیلا میں 1 سیٹ آئی پاکستان اسٹڈی کی، تربیلا کالج میں۔ تو اس میں صوبے وائز پہ، پروونس وائز پہ انہوں نے ٹیسٹیں لی۔ سندھ میں نے پاس کیا، 1 سیٹ تھی، ہر صوبے سے 1 سیٹ انہوں نے ایک بندے کو لانا تھا۔ تو صوبے میں نے پاس آؤٹ کیا، میری پوزیشن بھی سندھ یونیورسٹی میں، اپنی ماسٹر ڈگری میں میری پوزیشن ہولڈر ہوں میں نے سندھ صوبے سے میں نے کمپیٹ کیا، میں کامیاب ہوا اس میں ٹیسٹ میں۔ پھر انٹرویو کے لیے انہوں نے مجھے بلوایا لاہور، ان کا جو ہیڈ آفس ہے لاہور ہے، وہاں ڈائریکٹر تھے، ڈائریکٹر یوسف عزیز، بزرگ تھے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب انٹرویو میں سب سے پہلے مجھے بلوایا، میں نے ان سے ریزن پوچھا، جو کلرک باہر بیٹھا ہوا تھا، پی اے بیٹھا ہوا تھا، کہ سب سے پہلے مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، کیونکہ لسٹ میں میرا نام تھا، اس لیے میں نے ان سے پہلے پوچھ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ سر آپ نے ٹاپ کیا ہے پورے پاکستان میں، آپ پوزیشن ہولڈر ہیں، آپ کی جو مارکس ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اس لیے آپ کو فرسٹ انٹرویو کے لیے ہم کال کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا کام ہو جائے گا، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ جیسے انٹرویو دینے گیا تو انہوں نے پاکستان اسٹڈی کی ہسٹری تو پوچھی نہیں مجھ سے۔ صحیح، میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو ہسٹری پڑھ کے آیا ہوں، تاریخ موومنٹ، یہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھنا مجھے جو کر دیا وہ کہ ایٹمک انرجی کے بارے میں بتائیں، کب انٹروڈیوس ہوئی، کس طرح سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ نظر سے تو گزرے تھے، مگر میرے ذہن میں یہ آنسرز نہیں آ رہے۔ جنرل نالج کی طرف چلے گئے، کرنٹ جنرل نالج اور کرنٹ افیئر بھی انہوں نے وہی کھینچ کے رکھا مجھے۔ میری تیاری تھی کیونکہ یہ پوزیشن ہولڈر ہے، اس کو تو جو سبجیکٹ ہے اس پہ تو فل دسترس حاصل ہے۔ یقیناً صحیح بات کی آپ نے۔ تو میں حیران رہ گیا، میرا انٹرویو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میرا اس ٹائم میں 2002 کی بات ہے، 10,000 خرچ آیا تھا۔ حیدرآباد سے میں گیا تھا، وہاں پھر واپس آیا، 10,000 روپے بڑی بات تھی اس ٹائم۔ میرا 10,000 خرچ آیا، 2-4 دن لگ گئے مجھے، میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسی دن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ڈائریکٹر وہاں کا جو یوسف عزیز تھا، ڈائریکٹر یوسف عزیز، اس نے مجھے کہا کہ آپ امید اچھی رکھیں۔ انہوں نے کلرکوں نے کہا کہ امید اچھی رکھیں، کیونکہ آپ پوزیشن ہولڈر ہیں، یقیناً آپ کوئی
میں نے امید رکھی، پھر ڈائریکٹر صاحب کا میں نے نمبر لیا، اس نے کہا کہ یہ نمبر لے جاؤ، ہفتے کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کرنا۔ جی جی ایک ہفتے کے بعد میں نے کانٹیکٹ کیا، یقین جانے شاکنگ نیوز ہے، اس نے کہا کہ سوری، یہ آفتاب شیرپا اس نے منسٹر تھا واپڈا کا، اس نے کہا کہ بہاولپور ڈویژن بچے کا ایک پرائیویٹ ایم اے اس نے پنجاب سے کیا ہوا ہے، اور آفتاب شیرپا نے یہ سیٹ، یہ سیکریٹ بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیٹ ان کو جی دے جی، دی ہے۔ اب تو یہ سر یہ چیزیں تو اوپن ہونی چاہیے۔ ہاں جی جی یقین جانے آفتاب شیرپا منسٹر تھا، اس نے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا، کہا کہ بیٹا ہم معذرت کو آئے ہیں، یہ سیٹ کوٹا پہ جو ہے نا اس منسٹر نے اپنے بہاولپور ڈویژن کا جو پرائیویٹ ایم اے پاکستان اسٹڈی میں تھا اس کو دے دیا۔ میں نے پھر بھی میں نے ہار نہیں ہاری، ان کا کوئی بات نہیں۔ پھر آئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اس کے بعد تیسری، پھر 2003 میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن آئی۔ اردو کالج جو ابھی یونیورسٹی ہے کراچی میں اردو، جی جی بالکل۔ ٹیسٹ دی، وہ جو ٹیسٹ تھی وہ تاریخ۔ جی جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی مدد صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اتنی بڑی مشکل تھی۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آواز بالکل کلیئر آواز آ رہی آ ہے۔ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل کلیئر آ ہاں رہی ہے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ جی جی تو ٹیسٹ بڑی زبردست تھی، مجھے خوشی ہوئی کہ ٹیسٹ میری اچھی ہو گئی ہے اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 2 سیٹس تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں، 2 سیٹس تھی پاکستان اسٹڈی ماڈل کالجز ہیں اسلام آباد میں، ان کے لیے تھی 2 سیٹس تھی۔ کینڈیڈیٹ تھے ہم بہت سارے تھے، پورا ہال بھرا ہوا تھا کراچی میں، تو اس میں بھی میں کامیاب نہیں ہوا، پھر بھی میں نے ہار نہیں ہاری۔ پھر 2004 میں ایک سیٹس آئیں ایڈ ہاک کانٹریکٹ بیس پہ، آئی جی بی جی سکھر والوں نے شاید یہ ٹیسٹ دیا تھا 2004 میں، پھر اس میں بیٹھا، اس میں ہزاروں کینڈیڈیٹ تھے اور سبجیکٹ کے بھی تھے، میں بھی تھا، میرے ساتھ جو دوست تھے ان سب سے میں نے ٹاپ کیا اور میں سلیکٹ ہو گیا اس کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک والی جاب میں۔ وہ جی جی اس میں میری اچھی مارکس آئیں، میرا انٹرویو اچھا ہو گیا، الحمدللہ میں میرٹ پہ سلیکٹ ہوا، اور وہ میری جاب جو ہے نا 3 سال چلی ایڈ ہاک اور کانٹریکٹ والی۔ 2005 میں مجھے انہوں نے دیا، اسی بیچ میں سندھ گورنمنٹ نے، ارباب رحیم نے، حمیدہ کوڑو منسٹر تھی ایجوکیشن، انہوں نے کہا کہ یہ بچے جو ایڈ ہاک کانٹریکٹ پہ ہیں ان کو ٹیسٹ دینا پڑے گی کمیشن کی، تب جا کے ہم ان کو ریگولر کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم چلے گئے کمیشن میں۔ پھر 2005 میں ایڈورٹائزمنٹ ریگولرائز کی آئی، اس میں میں اپیئر ہوا، اس میں بیٹھا، میں نے ریٹن کوالیفائی کی، پھر انٹرویو ہوا، انٹرویو کوالیفائی کیا پہلے ہی زبردست طریقے سے، الحمدللہ۔ میں نے کہا نا کہ شکست کھانی نہیں ہے، جی جی چیلنج تھی بالکل۔ میرے لیے، اس میں کا نے مطلب چیلنج ہے ہم قبول کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بیچ میٹس بھی ہیں، میں بھی 2005 میں نے 2005 میں کمیشن دیا، لیکن پھر آپ جی کے جی ڈاکٹر صاحب ساتھ آپ کچھ، کی، جی جی آپ کے ساتھ جی کچھ آپ کی معاملات جو ایسے ہوئے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ تھی انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے، پھر جو آپ کے ساتھ ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ، ضرور ڈسکس کریں گے۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں شکریہ۔ اصل مقصد کی طرف جس کے لیے ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہیں۔ کم از کم بس جو ڈاکٹر صاحب کینڈیڈیٹ، میں وہی کام کی میں بات بتا رہا ہوں۔ جی 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 میں یہ تھوڑا میں یہ ایکسپیرینس تھا، سوری میں نے شیئر کر دیا۔ نہیں یہ آپ نے بہت زیادہ رہنمائی کی، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بھی جی جی کینڈیڈیٹس ہوں گے جو تیسری مرتبہ، دوسری یا چوتھی مرتبہ، تو آپ نے جو اپنی جی جی غلطیاں کی وہ بڑی زبردست طریقے سے ان کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ میرا کوئی ماموں چاچا، کوئی ادھر ادھر کوئی اڑوس پڑوس میں افسر نہیں تھا، آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، بلکہ آپ نے سچویشن بتائی کہ مجھ سے کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئیں۔ نہیں نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اور لوگ ہوں گے وہ جی جی کوشش کر کے اسی طریقے سے وہ جو کوتاہیں آپ سے ہوئی ہیں، مجھ سے ہوئی ہیں، ہم سب سے ہوئی ہیں، اس میں وہ نہیں کر سکیں گے۔ میں خود بذات خود ہیڈ ماسٹر کی پہلے کمیشن دے چکا تھا، میں کمیشن کوالیفائی نہیں کر سکا، پھر میں اپنی 2005 کی جو جی پوزیشن یہ ہے کمیشن، اس میں اپنی کمیشن کا پوزیشن ہولڈر ہوں۔ تو یہ چیزیں بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں زبردست مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از جی کم اگر کوئی کینڈیڈیٹ تیاری کرتا ہے تو اس کو کتنے گھنٹے چاہیے روزانہ تیاری کے لیے ریٹن پاس کے کوالیفائی، وہ پھر میں آگے چل کے پوچھوں گا کہ سیٹس کی کمی کی وجہ سے کس طریقے سے وہ کوالیفائی کر سکے۔
صحیح، شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ پی سی ایس ہے, یہ بھی کمیشن ہے سندھ پبلک سروس, جیسے سی ایس ایس دی جاتی ہے وہ تھوڑا ان کا پیٹرن چینج ہے, اس میں بڑے سبجیکٹ ہیں, یہ وہ لیندی ہے. یہ بھی ایک قسم کی کمیشن ہے. جس طرح اس سی ایس ایس کے لیے لوگ ٹائم اپنا ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بھائی 12 گھنٹے 10 گھنٹے کم سے کم ہمیں اسٹڈی کرنی ہے, کہاں تو 15 گھنٹے بھی ادھر ادھر کر کے وہ جو جاتے ہیں اکیڈمی میں وہاں وہ لیتے ہیں. مگر یہ اس کو بھی کمیشن سمجھیں, اس کو مذاق نہ سمجھیں. اس کے لیے بھی ہمیں 8 سے 10 گھنٹے دینے پڑیں گے, اور وہ 8 سے 10 گھنٹے وہ سیریس ہوں. اس طرح سے نہیں ہو کہ بھائی ادھر موبائل چلائی, ادھر باتیں کی, کبھی ادھر کال آ گئی, کبھی گھر کے, یہ نہیں. ایک ذہن بنا لیں کہ مجھے یہ کوالیفائی کرنی ہے, اور کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ ریکمنڈ بکس پڑھنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, اب ہم آتے ہیں آپ اصل صورتحال کی طرف کہ بکس قسم قسم کی ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل بات یہ ہے کہ بکس جو ہیں ہمارے ہسٹری پہ جو لکھے ہوئے ہیں, تقریباً لوگ کہتے ہیں اور میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ ان میں تھوڑی غلطیاں ہیں. تھوڑی نہیں بلکہ بہت ساری غلطیاں ہیں. سب سے پہلے تو ایک بک پہ آپ نہیں کر سکتے, آپ 1 یا 2 بک پہ یہ پاس نہیں کر سکتے. کم سے کم آپ کے پاس ریکمنڈ بک 8 سے 10 ہونی چاہیے, اچھی بکس ہونی چاہیے. یہاں کیا ہے المیہ کہ لوگ موبائل تو اچھی خرید لیتے ہیں اور چیزیں خرید لیتے ہیں, کتاب خریدنے کے لیے ان کا دل نہیں کرتا, کہتے ہیں کہ کمیشن بھی پاس کروں, صحیح ہے, مگر اچھی کتاب لینے نہیں ہے. آپ کو میسج آئے گا, کوئی پی جی ٹی ایف میں کوئی چیزیں بھیج دیں, مجھے میسج آئے گا کہ پی ٹی ایف میں سر موبائل میں کوئی چیز ہے وہ بھیج دیں, 700-800 روپے کی کتاب, 500 روپے کی کتاب وہ خریدنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. یس ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی ایک غلط فہمی ہے ہماری. بھلی پی ڈی ایف میں ہوں, ویکیپیڈیا میں بہت ساری غلطیاں ہیں, میں نے نکالی ہیں, آپ بھی نکال سکتے ہیں. ہر بندہ ویکیپیڈیا پہ اتھینٹک نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً ویکیپیڈیا کھول لیتے ہیں, ٹاپک بائی ٹاپک, کسی بھی حوالے سے. جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ اس پہ چیزیں نہیں ملتی, نہیں پڑھا جا سکتا. ریسرچ کے حوالے سے تو ہمیں بین ہے کہ آپ ویکیپیڈیا میں ایز اے ریسرچر کام نہیں کر سکتے, اس پہ آپ اس انفارمیشن کو ریلائی نہیں کر سکتے, اس پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے ہیں. یس صحیح بات ہے. مگر المیہ ہے یہ سر, المیہ یہاں یہ ہے کہ لوگ آسانیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس جلدی چیز ہاتھ پہ مل جائے, کوئی پکی ہوئی چیز کوئی منہ میں ڈال دے. اس طرح سے نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے. اچھے بکس ریکمینڈ کروائیں اچھے ٹیچروں سے جو جانتے ہوں, جو وہ پڑھ کے آئے ہیں وہاں پاکستان اسٹڈی میں. اسلام آباد میں کافی دوست ہمارے پڑھ کے آئے ہیں, لاہور سے پڑھ کے آئے ہیں, کراچی سے, سندھ یونیورسٹی سے ٹیچر موجود ہیں, ان سے گائیڈ لیں, ان سے ہیلپ لیں. اس طرح سے نہیں ہے نا کہ اپنے کوئی. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ ریکمینڈیڈ بکس اگر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ فوری طور پہ بچوں کو, جو بچے تیاری کر رہے ہیں, جو ہماری بہنیں, جو ہمارے بھائی وہ جو تیاری کر رہے ہیں, آپ ان کو کون سی بکس ہیں وہ تجویز کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب, بکس کے حوالے چیزیں جیسے ڈوگر کی بکس ہیں, یہ اس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. اس میں جو میں نے دیکھا ہے کمیشن کیا. جی آپ بات کریں تو میں ڈوگر پہ میں اپنا بھی کمنٹ دوں گا. جی سر, مدد صاحب آپ بات کریں. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ ریلائز نہیں کرتا. بکس جو جی کمیشن میں جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ریکمینڈڈ بک ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن میں, اس میں اشتیاق قریشی کا ہے, IH قریشی صاحب کا ہے کتاب, وہاں پڑھا ہوا ہے. کیونکہ وہ بھی سلیبس سے لیتے ہیں نا, جو بناتا ہے یہ جو کوسچن پیپر بناتا ہے, وہاں بیٹھ کے لائبریری میں وہاں سے بکس نکال کے بناتا ہے. جی بالکل. اور بھی بکس ہیں جو میں بعد میں ریکمینڈ کروں گا, میں میسج کروں گا آپ کو. اتھینٹک بکس ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے. اچھا, یہ یا تھوڑا ٹائم دیں تو میں بتا دوں. جی یہ تھوڑا ہمیں یہ بتائیے گا. جی ڈوگر صاحب کی. جی ڈوگر پہ میرا اپنا کمنٹ یہ ہے
کہ چونکہ ڈوگر جو پبلشر ہے وہ ہے لاہور کا، ڈوگر جو ہے پبلشر ہے لاہور کا، اس کو ہمارے سندھ کی جو تمام یونیورسٹیز ہیں اس کے سلیبس کا اس حد تک پتہ نہیں ہے. ہاں اس کا جنرل نالج بالکل درست ہو سکتا ہے، اس کی انگلش مناسب ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ تمام یونیورسٹیز اپنے اپنے حساب سے سلیبس سیٹ کرتی ہیں، اور جو بچے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ فیل ہو رہے ہیں یا کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کی میرے حساب سے بھی وجہ یہی ہے کہ وہ زیادہ طور پہ اس کو ڈوگر کو ہی وہ ریلائے کر رہے ہیں. صحیح بات. جی صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ میرا دوسرا انٹرویو بھی رکھیں، میں اس میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں دوستوں کے کوئی کوشچن ہوں، دوستوں کے کوئی بھی کوشچن ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹی رکھتا ہوں، اور میں یہاں بھی حیدرآباد میں اور پوری سندھ میں میرے ساتھ 10-15 کینڈیڈیٹ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، جن کو میں تیاری کروا رہا ہوں کمیشن کی. مختلف ان کو مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہوں میں اپنے بکس سے، دوسری چیزوں سے ان کو میں بھیج رہا ہوں، واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں، فیس بک پہ میری آئی ڈی ہے وہاں میں رکھ رہا ہوں. میری کوشش ہے جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں نا لوگوں کے لیے، یقین جانیے میری بھی کوشش، میری بھی یہی نیت ہے کہ لوگ آئیں، محنت کریں، جستجو کریں. اچھا مدد صاحب، ایک سوال ہمارے دوست ہیں بڑے محنتی گل لگاری صاحب، آپ بھی ہمارے ہی پیشے سے وابستہ ہیں، انہوں نے ایک سوال رکھا ہے کہ بالکل تو آئے تو سندھ پبلک سروس کمیشن گوگل تا یا وری کے ویب سائٹ تا سوال کھڑن تھا. سوال ہے کہ بقول گل لگاری صاحب کے کہ وہ گوگل سے ہی سندھ پبلک سروس کمیشن والے اٹھا دیتے ہیں سوالات یا کسی ویب سائٹ سے. آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا الحمدللہ اس میں بہت سارا تجربہ ہے. میں نے کمیشن آفس کی جا کے بھی چیک کی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس کو یہ پیپر بنانے کے لیے دیتے ہیں، ایک بندے کو نہیں دیتے، 2-3-4 بندے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور وہ لائبریری میں جو ریکمنڈڈ پی سی ایس کے لیے، جو لیکچرشپ پاکستان اسٹڈی کے لیے، وہاں سے ہی وہ مٹیریل لیتے ہیں. واٹس ایپ اور فیس بک یا اس چیز یہاں سے یہ نہیں لیتے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط ذہن میں لوگوں کو ڈالی گئی ہے یہ چیز کہ وہاں سے لیتے ہیں. نہیں بھائی، یہ غلط چیز ہے. چیزیں وہاں سے ہی لینی ہے، جس طرح سے سلیبس بنا ہوا ہے نا، وہاں سے ہی چیزیں لینی ہیں ان کو، تو وہاں سے ہی لیتے ہیں، کتابوں سے ہی لیتے ہیں. کوئی واٹس ایپ فیس بک سے کسی کو کون سی ضرورت ہے؟ ایک کمیشن کا ممبر، میرے اتفاق میری ان سے کراچی میں ملاقات ہوئی، اس نے ایسا کوشچن مجھ سے کر لیا. کمیشن میں وہ پی ایس میں پیپر بناتا ہے، اس نے کہا کہ یہ بتائیں مجھے. یقین جانے میں حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ فلاں جا کے کتاب میں ہے یا نہیں. تو یہ واٹس ایپ فیس بک کی دنیا صرف امیجن ہے، خواب ہے، جھوٹا سپنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نہیں مانتا اس کو. جو بنانے والے ہیں وہ بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں. اس طرح بچ گانا یہ حرکتیں وہ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ آپ کے ہمارے مشترکہ دوست ہیں ظفر سیال صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ چودھری احمد نجیب کی بک بہترین ہے. بالکل اس میں اتفاق کرتا ہوں. یہ جہانگیر سیریز کی اچھی بکس جتنی بھی ہیں، جو خاص طور پہ اگر لاہور کے پبلشرز کے حوالے سے دیکھیں، جو لوگ جنرل نالج کے حوالے سے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، میں خود یہ ریکمنڈ کرتا ہوں اس کی چودھری احمد نجیب کی جو جہانگیر سیریز کی بک ہے. تو جو دوست تیاری کر رہے ہیں، میں اور مدد صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جنرل نالج کے حوالے سے اگر کوئی اچھی بک ہے تو وہ رکھیں. ہم ایک سیشن صرف اور صرف ریکمینڈڈ بک، آج ہمارا یہ انٹروڈکشنری سیشن تھا جس میں ہم نے صرف تیاری کے حوالے سے ٹائمنگ ہو. باقی بکس کے حوالے سے انشاءاللہ عظیم ہم کوشش کریں گے کہ اب اگلے ہفتے ایک بالکل الگ سے سیشن رکھیں. صحیح، بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اس میں ہم سارے ریکمنڈ بک جو میری نظر میں ہیں، جن سے میں بھی کام کر رہا ہوں، جس پہ میں بھی تحقیق کر رہا ہوں، ڈیٹا پہ بہت ساری ڈیٹا میں مسنگ ہے، میچ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، شیئرنگ کر رہا ہوں کہ کہیں سے معلومات مل جائے تو ملتی ہے، پھر شیئر میچ کرتے ہیں بک سے واقعی یہ اتھینٹک ہے یا نہیں. جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ جو ابھی لائیو ہیں تو وہ آپ کو تھینکس بھی کر رہے ہیں. آپ کی جو ایکسپرٹی ہے اس کو زبردست طریقے سے جو ہے وہ
मुबारकबाद भी दे रहे हैं आपको ज़फ़र सियाल साहब। शुक्रिया ज़फ़र सियाल का। इस दोस्त की भी ये भी तैयार है, ये भी बैठेगा अभी कमीशन में, और उम्मीद है ये कि रिकमेंड करेगा, ये भी कॉम्पिटेंट है। इस तरह से और भी हैं, बहुत सारे और भी हैं, मेहनत कर रहे हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से। जी जी बिल्कुल। अच्छा मदन साहब ये बताइएगा कि आप जनरल नॉलेज में कौन कौन से बुक्स रिकमेंड करते हैं बच्चों को? डॉक्टर साहब, जनरल नॉलेज ना होने के बराबर है इसमें। हमारी कमीशन में जो टेस्ट है ना, जी जी, उस पे तो जनरल नॉलेज पे जाए ही नहीं बच्चे। ये अच्छा। खामखा हुज व्हाट इज व्हाट हुज ये वो दूसरी इधर उधर की चीजें पढ़ रहे हैं, ये जाए ही नहीं। वो कमीशन में है ही नहीं ये चीजें। करंट अफेयर के दो तीन सवाल आते हैं, बाकी पूरी हिस्ट्री है जो मुख्तलिफ पीरियड्स की है, वो मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा आप सेशन रखें, उसमें मैं आप पीरियड बताऊंगा, मैं काम बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कहाँ से कहाँ। जी मैं रखूंगा। एक दोस्त ने, अब्दुल रज़ाक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि इस्लामियात के हवाले से, चूँकि हम इस्लामियात के हवाले से आज सेशन कर नहीं रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम जब हम सेशन करेंगे तो हम जो रिलेटेड होगा, मेरा भी सब्जेक्ट इस्लामियात नहीं है, मदद साहब का भी सब्जेक्ट इस्लामियात नहीं है। आज हमने जो सेशन रखा डॉक्टर है, साहब मैं थोड़ा दे सकता हूँ, बात बता सकता हूँ उनको। डॉक्टर साहब मैं बता सकता हूँ थोड़ा। जी जी, जब इंटरव्यू हमारा हुआ था हमारा, टेस्ट में तो क्वेश्चन नहीं आते, ना होने के बराबर एक दो क्वेश्चन, समथिंग नथिंग। वो उसमें है कि इंटरव्यू में ज्यादा ये चीजें डिस्कस होती, नमाज के बारे में स्पेशली। नहीं ये नमाज, रोजा, हज, ये जो हमारी है ना, ये दोस्त पूछ रहा था, ये इंटरव्यू की, पाकिस्तान से इंटरव्यू की मैं बात कर। जी जी नहीं, इन्होंने इस्लामियात के हवाले से, तो इस्लामियात से हम रिलेटेड नहीं है। और हम इस ये जो हमने गाइड का मदद साहब सिलसिला शुरू किया है, उसकी एक वजह तो मेरे ज़हन में ये, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं, जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उसमें एक भी बंदा टीचर नहीं है जो कॉलेज से रिलेटेड हो, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, और हम अपने देखने वालों को ये चीज़ कहते हैं, जब भी आप रिकमेंडेड बुक देखें, वेबसाइट देखें, उसका कम से कम प्रोफाइल तो देखें कि वो बंदा बजाते खुद मैट्रिक पास है, इंटर पास है, उसकी तालीमी काबिलियत क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है। यस यस, हमारा बड़ा अलमिया है कि यूट्यूब पे चले जाए। डॉक्टर साहब एक और बात मैं आपको करना चाहता हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब एक बात करना चाह रहा हूँ मैं कि रिसेंट पिछले 2 साल से, दूसरा साल चल रहा है, मैं ब्यूरो ऑफ करिकुलम का मेंबर हूँ, जो ये सिलेबस बना रहा है इस पे पाकिस्तान स्टडी, सोशल स्टडी का। मैं उसका मेंबर, रिकमेंडेड मेंबर हूँ। हम बना रहे हैं पाकिस्तान स्टडी, सोशल स्टडी, चौथी क्लास से लेके इंटर तक। ये चीज़ें भी इंशाल्लाह जो अपडेट होंगी, जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, वो बिल्कुल चेंज होंगी। जो माजी की बुक्स है ना, वो चेंज होंगी। अब यहाँ थोड़ी मैं किताबों के हवाले से बात कर लूँ कि ये थोड़ा करें, मैच करें कि भाई पंजाब का टैक्स का क्या कर रहा है, सिंध का टैक्स क्या कर रहा है, इंटर का और बिल्कुल सही, इंटर का और ग्रेजुएशन का। उसको टच करें, उनको टच करें, टच करना जरूरी है, और बैठ के बहस करें कि उस पंजाब वाले टैक्स में ये चीज है, सिंध में ये चीजें, वो सारी कवर करें। अच्छा मदन साहब, एक सवाल आपसे भी पूछा जाता है और मुझसे भी पूछा जाता है कि, या बहुत सारे जो हमारे दोस्त जो तैयारी करवाते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि सर आप हमें बता दें कि कौन सा पेपर आएगा। तो मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आ रहा जो हमें ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को या जो तैयारी करें उनको बता दे कि ये फला पर्चा आ जाएगा और पब्लिक सर्विस कमीशन की आप इस तरीके से तैयारी कर लें। ये कोई पॉसिबल है या कोई ढंग का सवाल है? डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि जो एक्सपर्ट है ना सब्जेक्ट के, जी जी, मेरा थोड़ा माजी में एक्सपीरियंस रहा है इस इंटरव्यूज, मुख्तलिफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो इंटरव्यू लोग देने जाते हैं या टेस्ट देने जाते हैं, तो मैंने उन लोगों की भी हेल्प की है माजी में। वापडा में टेस्टें हुई मुख्तलिफ जॉब्स की या और सिंध की, उसमें जो मखसूस एक माइंड सेट बना हुआ है, उस पे एक्सपर्ट जो है ना, जो इंटरव्यू टेस्ट देते आएगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बता सकता है। यहाँ तक यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं, जो बनाने वाले पता नहीं कौन होते हैं, मगर हमारा आइडिया होता है कि ये चीज़ आएगी, आप ये पढ़ें, ये भाई फला फला चैप्टर जो है ना आप हर हाल में याद रखने हैं, और वो बच्चा याद करता है, वही आ जाते हैं। एक्सपर्टी पे डिपेंड करता है। नहीं, यहाँ पढ़ने वाले
पढ़ाने वाले और रिसर्च करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं। जो हैं उनका, जिसने आपकी भी शुक्रिया, आप हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप वो लोगों को सहूलियत पहुंचा रहे हैं, हम जैसे लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और एक्सपर्ट बता सकता है काफ़ी हद तक, 100% नहीं, 20%, 30% एक्सपर्ट बता सकता है। अच्छा मदद साहब, ये बताइएगा, हमने टाइमिंग के हवाले से बात कर ली, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो हमने लगभग बात कर ली। हमारे बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और मैंने देखा है मुख्तलिफ ग्रुप्स, एक आधा ग्रुप जो मैंने बनाया है या मैंने ज्वाइन किया हुआ है, 6-6, 8-8 घंटे उसी में बैठे रहते हैं। तो मदद साहब, ये बच्चे अगर 2, 4, 5, 6 घंटे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बैठे रहेंगे, तैयारी करेंगे, तो उनका नतीजा आप क्या समझ रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी अर्ज की कि ये जो यूट्यूब है, फेसबुक और व्हाट्सएप जो चलाने वाले बच्चे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी बात आप लिख लें। मैं कहता हूँ कि टेबल ले लें, एक चेयर ले लें, एक टेबल ले लें, एक कमरा ले लें जहाँ आसानी लगे, घर में नहीं तो बाहर कहीं लाइब्रेरी में जाके बैठें, पूरे 8 घंटे आप तालीम को दें। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 5 खरबूजे हाथ में नहीं ले जा सकते कि सारी चीज़ें इकट्ठे हम चलाएं। भाई एक जगह ज़हन बना लो कि हमें पढ़ना है और कंटिन्यू पढ़ना है, तसलसल के साथ पढ़ना है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। और ये जो चीज़ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक बातें हैं जिस तरह से मुआशरे में चलती हैं कि फलां का ये हो गया, ये हुआ नहीं, आपने देखा, कभी किसी ने देखा? ऐसी बातें हैं ये फजूल। कोशिश करें किताबों को, जब तक ये किताबों को नहीं पकड़ेंगे ये कामयाब नहीं होंगे। कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सिर्फ पीएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड हो, उनको रात दिन पकड़ें और समझें कि मेरा मकसद, मेरा टारगेट ये है, मुझे मंजिल पे पहुंचना है। हार नहीं हारनी, शिकस्त नहीं कबूलनी। शिकस्त जो कबूलेगा वो जाके रेड़ा चलाएगा, वो केबिन चलाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ एक इम्पॉर्टेंट मरहले पर। हमारे पास हर सब्जेक्ट्स में अगर आप समझ लें कि 1500 के लगभग या तो ज़ायद जो है वो सीट्स हैं, तो पाकिस्तान स्टडीज़ की जो सीटें हैं या मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट हमारे साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। आप क्या समझते हैं? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 70 से ऊपर 75-80 तक बच्चा लेगा, 90 तक लेगा तो वो रिटन क्वालिफाई करके वाइवा की तरफ जा सकता है। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए कैंडिडेट जो पाकिस्तान स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मैंने अर्ज़ की कि कम से कम रोज़ाना तसलसल के साथ 8 घंटे उनको स्टडी करनी चाहिए। और स्टडी करने का भी एक उसूल होता है। उसूल ये है कि आप 2 घंटे, 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5-10 मिनट भली पानी पी लें, रिलैक्स हो जाएं, वही चीज़ें पढ़ें जो काम की चीज़ें हों, फजूल चीज़ों को टच ना करें। काम की चीज़ें उनको पार्ट्स में डिवाइड करें कि भाई ये पार्ट्स मुझे इस हफ्ते में याद करना है, ये पार्ट मुझे दूसरे हफ्ते में याद करना है। और वो जो याद करता है वो किसी दूसरे बंदे से जाके कहे कि मुझसे पूछो, मुझसे क्वेश्चन करो, इस तरह से नहीं है। और सख्त मेहनत की ज़रूरत है। 80%, 90% के अलावा कोई कैंडिडेट पास नहीं होगा। 80 से अबो मार्कें होंगी, वो आएगा इंटरव्यू में। 80 से एक भी मार्क अगर किसी ने कम उठा ली तो वो इंटरव्यू में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी रश है। अच्छा मदद साहब, ये बताइएगा, जो हमारे पास परसेप्शन बना हुआ है कि भाई आप पर्चा दे दें, बस आप इम्तिहान दे के मुझे रोल नंबर दे दें, 5 लाख 8 लाख दे दें और इंशाअल्लाह अज़ीम आपको हम पास करवा लेंगे। हैदराबाद में, कराची में, सिंध के दीगर अजला में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ये लोगों को लूटने का काम लेते हैं और जब उनका रिजल्ट नहीं आता तो उनको पैसे भी वापस नहीं होंगे। तो आप ये जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे? सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही बात की, ज़बरदस्त बात की है। और ये चीज़ यहाँ 80% ये चीज़ है, लोगों के जहन में है कि किसी से टच कर लें हम, मगर ये उनकी बड़ी गलती है। ये वो दौर नहीं रहा। माजी में थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं मगर अब वो दौर नहीं रहा
اب تبدیلی آئی ہے، کافی حکومت نے، سندھ گورنمنٹ نے کافی اس پہ کام کیا ہے، کافی کام کر رہی ہے. اب سے سندھ گورنمنٹ کا اور حکومت کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے. یہ ذہن سے نکال لیں کہ یہ کمیشن کی سیٹیں بھی پیسوں پہ جائیں گی، یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تیاری کریں اور کوئی راستہ نہیں ہے، کسی کو پیسے نہ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اپنی محنت پہ یقین رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ ہر حال میں کامیاب رہوں گا. باقی یہ پیسے دیسے لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ مافیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس مس گائیڈنگ کرتے ہیں، خود بھی کامیاب نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی کامیاب کرنے نہیں دیتے. اچھا مدد صاحب، اب چونکہ روزے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ کو بھی روزہ کھولنا ہے، افطار کرنی ہے، ہمارے دیکھنے والے بھی منتظر ہیں. اب اگلے ہفتے ہم کون سا دن رکھ لیں، پھر ہمیں اس پہ صرف اور صرف ریکمینڈیڈ بکس پہ بات کر لیں. جو بھی آپ دن رکھیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، اور پہلے ہی ہم اناؤنس کر لیں گے، تو جو لوگ ہوں گے وہ ہمیں جوائن بھی کر لیں گے اور اپنے سوالات بھی رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ ویک کا یہی جو آج کا دن ہے ہمارا سیٹرڈے والا دن، یہ سویٹیبل ہے، ویری ایزی ہے، اور جی یہی آپ رکھیں اور 2-4 سیشن رکھیں انشاءاللہ. یہ کتاب، یہ سیشن جو نیکسٹ ہمارا کتابوں پہ رکھیں. دوسرا پھر رکھیں کہ ان کو جی پارٹس میں کس طرح سے کون کون سے پڑھنے ہیں کوشچنس، وہ میں بتاؤں گا ان کو کہ بھائی یہاں سے یہ پڑھنے ہیں اور یہ چیزیں پڑھنی ہیں. لوگ کامن کوشچن پڑھتے ہیں، جو عام سنی، جو اوپر والے موٹے موٹے کوشچن ہوتے ہیں، بولڈ کوشچن ہوتے ہیں، صحیح. مگر کچھ ایسے بھی کوشچن ہیں جو بالکل انڈر گراؤنڈ ہیں، جو اچھیوں کو پتہ نہیں ہے. وہ میں ان کو تھوڑا گائیڈ کروں گا کہ اچھا کہاں سے یہ مدد پیڑ صاحب، لے کے اس کا آپ کو مطلب ہے پڑھنا کہ ہے. ہم اب اجازت لینے سے پہلے اپنے تمام جو ہمارے ناظرین بھی ہیں، سامعین بھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ ہم پاکستان شکریہ ان اسٹڈیز کا. کے حوالے سے جو تیاری ہے وہ پروفیسر مدد علی جھتیال صاحب سے، جو ہمارا اگلا سیکشن ہوگا پاکستان اسٹڈیز کے سندھ پبلک سروس کمیشن کی تیاری کیسے کی جائے اور اس میں ریکمینڈیڈ بکس کون سی ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ العظیم ہم اگلے ہفتے رکھیں گے. بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کاوش کر رہا ہے اپریشیٹ کریں. یہ بڑا کام ہے، یقین جانیے یہ بڑا احسان ہے ڈاکٹر صاحب کا سندھ کے اوپر، سندھ کے نوجوانوں کے اوپر. سر ایسا میری نہیں، یہ ہم گزارش ہم ہے ری کہ پے کر رہے ہیں، آپ ہم ری پے کر رہے ہیں. ہمیں ایسے رہنما نہیں ملے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جی اپنے، اور آپ کو بھی خود تجربہ ہوگا کہ لوگوں نے ڈسکریج کیا ہوگا، کسی نے انکریج نہیں کیا ہوگا. ہم کوشش کرتے جی جی صبح جی شام بالکل. کرتے کہ بھائی آپ آؤ، آپ بالکل کر سکتے ہو. ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی بہت سارے بڑے پہاڑ جتنے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اونٹ کتابوں کے پڑھنی پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے کر لیا، ہم بھی کر لیں گے، اس میں کون سا مسئلہ ہے. صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جو نیکسٹ ہمارا سیکشن ہو اس میں بہت سارے دوست آئیں، آن لائن ہوں، آپ سے رابطے میں رہیں، میرے رابطے میں رہیں. انشاءاللہ ہم ان کو زبردست انفارمیشن دیں گے، اور جو ان کے سوالات ہوں میں چیلنج جی کرتا ہوں، چیلنج نہیں بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی سارے جی کوشچن کے جواب میرے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ. سارے کوشچن جو ان کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں جو سبجیکٹ کے حساب سے ہیں یا دوسرے ہیں، سارے کوشچن کے آنسرز میرے پاس موجود ہیں. میں جی رائٹر ہوں، میں لکھتا رہتا ہوں اخباروں میں بھی. الحمدللہ ہم موٹیویٹ کریں گے، ہم یہ اس کاز کو اور مزید انشاءاللہ اچھے طریقے سے آگے لے کے آئیں گے. یہ میرا انشاءاللہ. پہلا ہے آپ انٹرویو، اور یہ آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ نے نہیں، مجھے یہ آج ریکمنڈ کیا. مدد میں صاحب احسان مند ہوں آپ کا. ہم نے یہ صرف اور صرف ایک انٹروڈکشنری رکھا کہ ہم لوگوں کو بتا بھی سکیں جی جی کہ ڈاکٹر. کس قسم کی تیاری کرنی ہے. باقی ہمارا جو اگلا سیشن ہوگا وہ انشاءاللہ العظیم ہم رکھیں گے سیٹرڈے کو، اور اس میں پاکستان اسٹڈیز کی تیاری کے سلسلے میں بکس کیسی ہونی چاہیے اس پہ ہم انشاءاللہ العظیم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. میں اپنے دیکھنے والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروفیسر مدد جھتیال صاحب اور میری اس گفتگو کو سنا. جھتیال صاحب نے بہت امپارٹنٹ باتیں کی، خاص طور پہ کتنا ٹائم آپ کو دینا چاہیے، کس طریقے سے پڑھائی کرنی چاہیے، لائبریری کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ کو جانا چاہیے، سوشل میڈیا کتنا استعمال ہو. یہ تمام جو سوالات ہیں، تمام جو تجاویز ہیں جھتیال صاحب کی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں. آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ العظیم. اور خاص طور پہ انہوں نے جو فرمایا کہ 80+ اگر آپ مارکس لائیں گے ریٹن میں
تو آپ واہ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. کسی ایجنٹ کسی مافیا کے آپ نرگے میں نہیں آئیے گا, کسی پہ بھروسہ نہیں کیجیے گا, میرٹ ہوگا بالکل. اور دوسری بات جیسے جتیال صاحب نے بھی فرمایا, میں نے بھی یہی گزارش رکھنی ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں اس میں خامیاں بھی ہوں گی, خرامیاں بھی, اچھائیاں بھی ہوں گی, برائیاں بھی ہوں گی, لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور آپ 8 گھنٹے کم از کم پڑھیں. انشاءاللہ العظیم آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اور میں جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا, یہ جو ہمارا دی گائیڈ ٹی وی ہے صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. اس پہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہوگی, کسی قسم کا اور بحث مباحثہ نہیں ہوگا. باتیں ہوں گی اسٹوڈنٹ کی, باتیں ہوں گی تعلیم کی, باتیں ہوں گی اسکالرشپ کی, باتیں ہوں گی تعلیمی اعلانات کی, باتیں ہوں گی ایڈمیشنز کی, باتیں ہوں گی تیاری کی. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ آگاہ بھی کریں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو صرف ایجوکیشن سے وابستہ لوگ چلا رہے ہیں, اور صرف ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے, آپ کو اویئر کرنا ہے, آپ کی تیاری میں مدد کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ مدد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو راجپال صاحب, تھینک یو, ونڈر آف تھینکس.